بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ مختصر سا یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں تبدیلی لائے گا انشاءاللہ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کی خدمت میں تمام پریشانیوں کے حل کا ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ لوگ یہ 3 لفظ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان 3 لفظوں کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں، مشکلات ختم ہو جائیں گی اور پریشانیاں آپ کی حل ہو جائیں گی، مشکلات حل ہو جائیں گی، اور جتنی بھی مشکل سے مشکل ترین حاجت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ ماہ رجب کے اس بابرکت دن میں اس تسبیح کو پڑھنے سے اپنی آنکھوں سے خود تماشا دیکھ لینا۔ جو لوگ وظیفہ کر کے تھک گئے ہیں، خدا کی قسم ایسا معجزہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ محترم ناظرین، آج جو خاص عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ رجب کے اس بابرکت دن کے حوالے سے ہے۔ اس دن یہ وظیفہ کر لینا، انشاءاللہ آج کے دن کے اندر ہی معجزہ دیکھنا۔ اور کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفہ کر کے تھک گئے ہیں لیکن ان کو کامیابی نہیں ملتی، ان کے راستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں ہیں، اسی طرح کی بندشیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عمل ہے، وہ بھی اس وظیفے کو کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں جوڑا یعنی 2 چیزیں خرچ کی، وہ جنت کے دروازے سے پکارا جائے گا۔ اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ اچھا ہے۔ جو شخص نمازی ہوگا وہ نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا، جو شخص مجاہد ہوگا وہ جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا، اور جو شخص روزے دار ہوگا وہ باب الریان سے پکارا جائے گا، اور جو شخص صدقہ کرنے والا ہوگا وہ صدقے کے دروازے سے پکارا جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ان دروازوں میں سے جس دروازے سے پکارا جائے اس پر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا بھی ہوگا جو ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہوگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے آج کون روزے سے ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے کس نے آج کسی جنازے میں شرکت کی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے آج کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے آج کس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صفات کسی انسان میں جمع نہیں ہوئیں مگر وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ بس آپ نے کامل بھروسے اور کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام مشکل سے مشکل حاجت بھی پوری ہو جائے گی، اور آپ کی تمام حاجات ایسے پوری ہونے لگیں گی جیسے کہ آپ کی کوئی حاجت باقی ہی نہ رہی ہو۔ تو آپ کی جتنی بھی مشکل حاجت ہے، بس آپ یہ 3 لفظ پڑھ لیں تو ہم آپ کو اپنا وظیفہ بتائیں گے۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو مکمل اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ تو دوستو، آج کے سائنسی دور میں ہر انسان مشکلات کا شکار ہے۔ کچھ واقعات غیر ارادی طور پر ہوتے ہیں اور کچھ ارادتاً کیے جاتے ہیں۔ ان غیر معمولی واقعات کے ذریعے انسان رکاوٹوں اور گردشوں کے چکر میں پھنس جاتا ہے، اپنا تمام اثاثہ، صحت، روپیہ، تعلقات، محبت اور ذات داؤ پر لگا دیتا ہے۔ اسے اپنی قسمت پر شک ہونے لگتا ہے۔ شادی، کاروبار، رشتہ نہ آنا، رشتہ داروں کی مخالفت، جلدی شادی کا نہ ہونا، کاروبار چلانا لیکن نہ چل پانا، مخالفتوں کی روک ٹوک، شیطانی اثرات، کیا کسی نے کچھ کروا تو نہیں دیا، یا میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسے تمام چیزیں ختم کرنے کے لیے آج میں آپ کے لیے وہ وظیفہ لایا ہوں جو آج تک آپ کو کسی نے وظیفہ نہیں بتایا اور نہ ہی کبھی آپ نے سنا ہوگا۔ وہ رات، وہ دن کس قدر خوش قسمت ہوتے ہیں جب ہم اپنے رب کریم کی عبادت میں وہ رات اور دن گزار دیتے ہیں۔ جیسا کہ ایک روایات میں ایک واقعہ ہے کہ حافظ مطہر ساری رحمۃ اللہ علیہ متقی اور پرہیزگار تھے۔ مسلسل 8 سال تک اللہ پاک سے ملاقات کے شوق میں آنسو بہاتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے اپنے آپ کو خواب میں ایک ایسی نہر کے کنارے پایا جس میں عمدہ مشک بہہ رہا تھا۔ اس کے دونوں کناروں پر انتہائی قیمتی موتی بکھرے ہوئے تھے۔ پھر میں نے سونے کی اینٹوں سے بنا ہوا محل دیکھا جس میں خوبصورت لڑکیاں بہترین لباس اور زیورات سے آراستہ بلند آواز میں رب کریم کی پاکی بیان کر رہی تھی۔
میں نے جب ان کی تسبیح سنی تو پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے خوبصورت آواز میں کہا ہم رب کریم کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں۔ میں نے کہا تم یہاں کیا کرتی ہو؟ انہوں نے کہا رب کریم نے ہمیں ان لوگوں کے لیے پیدا فرمایا ہے جو رات کو قیام کرتے ہیں اور اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا وہ خوش قسمت لوگ کون ہیں جن کی آنکھیں رب کریم تم سے ٹھنڈی کرے گا؟ انہوں نے کہا کیا تم ان لوگوں کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا بے شک وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ ایسے خوش نصیب عبادت گزاروں کے لیے اللہ کریم نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ! کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رات کی تنہائی میں اپنے رب کریم کو یاد کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفل روزے پابندی کے ساتھ رکھتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو روزانہ تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو رات کو قیام کرتے ہیں۔ لیکن افسوس فی زمانہ ہماری ایک تعداد ایسی ہے جو راتوں کو دیر تک جاگ کر کبھی فلموں اور ڈراموں میں اپنا وقت برباد کرتی ہے تو کبھی موبائل فون پر کال پیکج کے ذریعے اپنے قیمتی لمحات کو گناہ میں گزارتی ہے، لیکن سوشل میڈیا پر ساری رات بےہودہ اور فضول گفتگو پھیلاتے ہوئے اپنا اور سہیلیوں کا وقت برباد کرتی ہیں۔ ان میں اکثریت ان کی ہوتی ہے جنہیں نہ نمازوں کی فکر ہوتی ہے نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، اور جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ بھی مہینوں قرآن کریم کی زیارت نہیں کرتی، بلکہ اپنے نفس کو یوں جھوٹے دلاسے دیتے ہیں کہ ماہ رمضان میں نمازوں کی کثرت کریں گے، ماہ رمضان میں رات کو نوافل پڑھیں گے، خوب تلاوت کریں گے، حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے اور ہماری زندگی ہر آن تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے، ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، مگر ہم پھر بھی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے نفس کو جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں۔ عقل مندی کا ثبوت دیجیے، وہ رضوانی دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو کر اپنا قیمتی لمحات کی ناقدری کرنے کی بجائے تقویٰ اور پرہیزگاری اپنائیے۔ اپنے شب و روز کو فضولیات اور دنیاوی عیش و عشرت میں برباد مت کیجیے، بلکہ نمازوں کی پابندی اور روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن کی عادت بنائیں، اور اللہ کریم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کی ادائیگی میں سستی نہ کیجیے اور نیکیوں میں مشغول ہو جائیے، کیونکہ نیکی کے کاموں میں کوشش کرنے والوں کے بارے میں اللہ کریم پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 94 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان ہے، تو جو کچھ بھلے کام کرے اور ہو ایمان والا تو اس کی کوشش کی بے قدر ہی نہیں، اور ہم اسے لکھ رہے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ رب کریم کی بارگاہ میں عالی حسب و نسب، مال و دولت اور عزت اور شہرت والا خوش قسمت نہیں، بلکہ خوش قسمت وہ ہے جو چاہے کسی بھی قبیلے اور قوم سے تعلق رکھتا ہو، گوری رنگت والا ہو یا کالی رنگت والا ہو، دولت مند ہو یا مفلس ہو، غریب مرد ہو یا عورت، اگر وہ ایمان والا ہے، نیک اعمال کرتا ہے اور وہ رب کریم کی اطاعت اور فرما برداری میں کوشش کرتا ہے، وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ تو دنیا میں وہی لوگ پریشان رہتے ہیں، انہی لوگوں کو مصیبت آتی ہے، انہی لوگوں کی حاجات پوری نہیں ہوتی جو رب کریم کی یاد سے غافل رہتے ہیں۔ تو رب کریم کی یاد سے غافل نہ رہنے والے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو دن رات کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، ہر وقت اپنی زبان پر اللہ اللہ کا ورد جاری رکھتے ہیں۔ جب کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ، اور جب کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو اپنے رب کریم کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنی زبان پر الحمدللہ رب العالمین ادا کرتے ہیں۔ تو آج میں جو آپ کے لیے 3 الفاظ کا وظیفہ لایا ہوں وہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ آپ نے دن کے وقت یہ لفظ پڑھتے رہنا ہے، کتنی بھی مشکل سے مشکل حاجت کیوں نہ ہو، ہر مشکل حاجت، ہر پریشانی آسان آپ کی منٹوں میں چٹکیوں میں پوری ہو جائے گی۔ ہر مشکل، ہر پریشانی کا فوری حل ان 3 الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ 3 الفاظ بہت ہی مبارک اور بابرکت ہیں۔ ان 3 الفاظ میں ایسی برکت پائی گئی ہے جو کسی چیز میں نہیں پائی گئی۔ تو یہ بہت ہی وزنی کلمات ہیں، آپ نے یہ کلمات ضرور پڑھ لینے ہیں اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے جن کی حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے، وہ یہ الفاظ پڑھ لیں۔ یہ الفاظ بہت ہی زیادہ آپ کی حاجات کو پورا کر دیں گے۔ اور الفاظ کون سے ہیں؟ آپ نے دن بھر میں صرف یہ 3 لفظ اور صرف 101 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ تو یہ عمل کتنے دن کا ہے؟ صرف ایک دن کا یہ عمل ہے۔ آپ نے دن کے کسی بھی حصے میں اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 11 بار درود پاک کوئی سا بھی ہو آپ نے وہ پڑھ لینا ہے۔
اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ہم لا ینصرون یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی جتنی بھی حاجت ہوگی، مشکل سے مشکل ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کی فوری طور پر حل ہو جائے گی۔ تو مشکل سے مشکل حاجت پوری ہو جائے گی اور اس کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 چیزیں گھر سے دور رکھو ورنہ غریبی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ ناظرین، آپ میں سے 90% لوگ اپنے گھر اور کاروبار میں بے برکتی سے پریشان ہیں۔ ہر دوسرے انسان کی زندگی کی یہی کہانی ہے، وہ یہی کہتا رہتا ہے کہ ہم لوگ محنت تو بہت کر رہے ہیں لیکن ہمارے گھر اور کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہم لوگ اگر اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ہماری ہی کچھ ایسی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارے گھروں سے برکتیں ختم ہو رہی ہیں۔ ہم لوگ غریبی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، گھر میں پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہو ان تمام چیزوں کے پیچھے ہمارا اپنا خود کا ہاتھ ہے؟ آج ہم آپ کو 7 ایسی چیزیں بتانے والے ہیں جن کو آپ نے اپنے گھر میں کرنا بند کر دیجئے۔ انشاءاللہ ایک ہفتہ آپ اس ویڈیو کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اگلے ہفتے سے ہی آپ کو اس کے فائدے دیکھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آج آپ لوگ یہ بھی جانو گے کہ 7 ایسی کون سی غلطیاں ہیں جن سے ہمارے گھر اور کاروبار میں برکت ختم ہو رہی ہے، اور 7 وہ ایسے کون سے کام ہیں جن کو ہمیں کرنا چاہیے جن سے ہمارے گھر اور کاروبار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت ہوگی۔ گھر میں غریبی آنے کی 7 وجوہات اور گھر میں امیری آنے کی 7 نشانیاں آج آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر جاننے والے ہیں، تو جلدی سے آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ تو محترم ناظرین، شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں وہ 7 کام کون سے ہیں جن سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ اس کے بعد ہم جانیں گے 7 ان کاموں کے بارے میں جن سے گھر میں امیری آتی ہے۔ نمبر 1، جلدی نماز پڑھنا۔ ناظرین، آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور ہم 2 رکعت بھی ادا نہیں کر پاتے، اور ہمارے برابر والا انسان پوری نماز مکمل کر کے مسجد سے نکل جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ چیز اللہ کو بالکل ناپسند ہے؟ اللہ نے نماز میں سکون رکھا ہے اور ہم اس کو سزا کی طرح ادا کرتے ہیں کہ جلدی سے ختم ہو اور ہم اپنے گھر پر جائیں۔ ایسا کرنے سے آپ کے گھر اور کاروبار کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نماز ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں اور سکون سے ادا کریں۔ نمبر 2، وضو کی جگہ پیشاب کرنا۔ ناظرین، جو ہمارے باتھ روم بنے ہوئے ہوتے ہیں جس کو ہم غسل خانہ کہتے ہیں، وہاں پر ہم لوگ غسل تو کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو غسل خانے میں ہی پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں، یا پھر جہاں ہم وضو کرتے ہیں وہاں پر پیشاب وغیرہ غلطی سے یا جانے انجانے میں کر دیتے ہیں۔ اب غسل کے لیے وضو کرنا بہت ضروری ہے۔ جہاں پر ہم غسل کریں گے، وضو کریں گے، وہیں پر ہم پیشاب کرنا شروع کر دیں تو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے گھر اور کاروبار میں برکت ہوگی؟ جہاں تک میں جانتا ہوں کبھی بھی ایسا کرنے سے گھر اور کاروبار میں برکت نہیں ہوگی۔ تو آپ یہ غلطی بالکل نہ کریں، وضو کی جگہ پر یا پھر غسل خانے میں کبھی بھی پیشاب نہ کریں۔ نمبر 3، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ ناظرین، جب بھی ہم لوگ کہیں باہر گھومتے وقت جانے انجانے میں ہم لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم پیڑ کے نیچے بھی پیشاب کر دیتے ہیں۔ کیا آپ یہ بات نہیں جانتے؟ یہ پیڑ پر اکثر جنات کا سایہ ہوتا ہے۔ اگر ہم پیڑ کے نیچے پیشاب کرتے ہیں یا کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں اور اس پیڑ کے اوپر اگر جنات کا سایہ ہوا تو پھر برکت تو دور کی چیز ہے، آپ کی پوری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ تو اس چیز کا بھی آپ لوگ دھیان رکھیں، کھڑے ہو کر کبھی پیشاب نہ کریں۔ نمبر 4، کھڑے ہو کر پانی پینے سے۔ تو جو شخص بھی کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے گھر میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی۔ نمبر 5، منہ سے پھونک مار کر چراغ کو بجھانے سے۔ ناظرین، ایسا کرنے سے بھی آپ کے گھر میں نحوست آتی ہے، یعنی کہ بے برکتی آتی ہے۔ چراغ کو ہمیشہ ہاتھ کی ہوا سے بجھایا جائے، منہ کی ہوا سے بجھانے سے آپ کے گھر کی برکت ختم ہو جائے گی۔ نمبر 6، دانتوں سے ناخن کاٹنے سے۔ ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ دانتوں سے ناخن کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ ان چیزوں پر دھیان نہیں دیتے ہیں۔ وہ بڑے ہو کر جیسے ان کی عادت ہوتی ہے اسی طریقے سے اپنے ناخنوں کو دانتوں سے کاٹتے رہتے ہیں۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں دانتوں سے ناخن کاٹنے سے بیماریاں تو آتی ہیں اور پیٹ میں بھی بیماریوں کا گھر بن جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھر میں نحوست بھی آتی ہے اور گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، دامن یا آستین سے منہ صاف کرنے سے۔ کبھی کبھی ہم کہیں باہر ہوتے ہیں، ہماری جیب میں رومال نہیں ہوتا اور ہم لوگ منہ وغیرہ دھو لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آستین سے یا پھر دامن سے اپنے منہ کو پوچھ لیتے ہیں۔
یہ بھی ایک نحوست ہے۔ ایسا کرنے سے بھی آپ گھر میں نحوست یعنی کہ بے برکتی آتی ہے اور اس سے غریبی بہت زیادہ آتی ہے، تو آپ لوگ اس چیز سے بھی بچیں۔ ناظرین، یہ تو 7 ایسے کام تھے جن سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ اب وہ 7 کام بھی جان لیتے ہیں جن سے گھر میں امیری آتی ہے، جن سے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ نمبر 1، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں اور ایسے گھروں کو دیکھیے جہاں پر روزانہ صبح کو قرآن پاک کے لوگ تلاوت کرتے ہیں، اور ان کے گھر کے ماحول کو دیکھیے اور ان کے گھر میں مالداری کو دیکھیے۔ ان کے گھر کے ماحول بھی اچھے ہوں گے اور وہ آپ سے کہیں زیادہ امیری میں ہوں گے، یعنی کہ مالدار ہوں گے۔ ان کی امیری کی وجہ یہی ہے کہ وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو آپ بھی گھر میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ نمبر 2، 5 وقت کی نماز ادا کرنے سے۔ جو شخص بھی 5 وقت کی نماز ادا کرے گا اس کے گھر میں برکت تو ہوگی، یعنی کہ مالداری تو آئے گی انشاءاللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر میں خوشحالی بھی بہت آتی ہے۔ تو آپ نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیں، برکت کی فکر اپنے دماغ سے نکال دیں، اللہ آپ کے گھر میں ویسے ہی بہت زیادہ برکت دے دے گا۔ نمبر 3، اللہ پاک کا شکر ادا کرنے سے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم میری شکر گزاری کرو گے تو میں اس سے زیادہ دوں گا۔ تو آپ جتنا اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے، اللہ پاک آپ کو اس سے دگنا اجر اس کا دیتا رہے گا اور آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت بھی ہوگی۔ نمبر 4، غریب اور مجبور لوگوں کی مدد کرنے سے۔ سچ بتانا، آپ میں سے کتنے لوگوں نے اس ماہ میں زکوٰۃ نکالی؟ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، اس کو آپ جتنا نکالو گے اتنا ہی آپ کے پیسے میں برکت ہوگی۔ کبھی بھی یہ مت سوچنا میں 1,00,000 روپے کی زکوٰۃ نکال رہا ہوں تو یہ میرے پیسے میں کمی آئے گی، نہیں، بلکہ آپ اس چیز کو آزما کے دیکھنا، اس بار آپ 1,00,000 کی زکوٰۃ دو گے تو اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ اگلی بار آپ 2,00,000 کی زکوٰۃ دو گے۔ یہ چیز میری خود کی آزمائی ہوئی ہے۔ نمبر 5، گناہوں سے معافی مانگنے پر۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ استغفار 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 کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ جتنا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے اللہ آپ کو اتنا ہی زیادہ اضافہ دے گا۔ نمبر 6، ماں باپ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ، یعنی کہ اچھا سلوک کرنے سے جتنا آپ ماں باپ کی خدمت کرو گے اللہ پاک آپ سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا۔ اور جب ماں باپ راضی ہوتے ہیں وہ 2 رکعت نماز ادا کر کے جب اپنے بیٹے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور ماں باپ کی دعاؤں کو کبھی بھی اللہ پاک رد نہیں کرتا۔ ایسی اولادوں کو اللہ پاک بہت زیادہ دیتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں۔ نمبر 7، صبح کو سورۃ یاسین کی تلاوت کرنے سے اور شام کو سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرنے سے گھر اور کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ صبح کو اٹھو اور سورۃ یاسین کی تلاوت کر لیا کرو اور شام کو مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت کر لیا کرو، اس کے علاوہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمازوں کی پابندی کرتے رہو، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت برکت ہوگی۔ ناظرین، یہ 14 کام ایسے ہیں جو ہر مسلمان کو صحیح طریقے سے کرنے چاہیے، انہی کی وجہ سے ہمارے گھر سے برکتیں ختم ہو رہی ہیں۔ تو آپ لوگ یہ 14 کام خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ اس ویڈیو کو ہر مسلمان تک شیئر کر دیں تاکہ کوئی بھی مسلمان یہ غلطی بالکل نہ کریں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمدہ وظیفہ جو ہم آپ کے لیے لائے۔ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔